وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مکرم خواتین و حضرات، سورۃ القریش کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اس سورت کی ٹوٹل 4 آیتیں ہیں. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سنیے، پھر ان کی مختصر سی وضاحت پیش کی جائے گی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، چونکہ قریش کو رغبت دلائی، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن میں رکھا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لفظ قریش استعمال فرمایا ہے. اس صورت کا نام بھی اسی لفظ قریش سے لیا گیا ہے اور صورت کا نام القریش رکھا گیا ہے. قریش کا لفظ قاف را شین قرش، اس سے لیا گیا ہے، اس سے ماخوذ ہے، اس سے ڈیرائیوڈ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو ہم لوگ قریشی ہیں، یہ قریش کا لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرش سمندر کے ایک جانور کا نام ہے. یہ جانور اتنا سخت ہے، اتنا طاقتور ہے کہ باقی تمام جانوروں کو مار بھی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، اور یہ کسی سے مار نہیں کھاتا. یہ اس لفظ کی، اس قریش کے نام کی بنیاد ہے، یہ وہاں سے لیا گیا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ لفظ وہاں سے کیوں لیا گیا اور اس قوم نے، اس قبیلے نے اپنا نام قریش رکھنا کیوں پسند کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش اور عرب کے لوگ بیسیکلی قبائلی ماحول میں رہتے تھے، اور اس ماحول میں اکثر جنگیں، مقابلے اور دشمنیاں چلتی تھیں. قوموں کی اور قبیلوں کی دشمنیاں اور لڑائیاں چلتی تھیں. ماحول ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ اپنے قبیلوں کے نام اور اپنے بچوں کے نام کثرت سے جنگ، جھگڑے، بہادری اور جرت کے حوالے سے رکھے جاتے تھے، اور ایسے ہی ناموں پر یہ لوگ فخر کرتے تھے. اور ایسے نام آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر جب ہم ان ناموں کو آبزرو کرتے ہیں تو شاید آج کل کے ماحول میں وہ نام مختلف قسم کے نظر آئیں، ہمیں وہ نام اتنے زیادہ اپیل نہ کریں، مناسب نظر نہ آئیں. لیکن اس پس منظر میں اگر آپ ان ناموں کو دیکھیں گے تو اس جنگی ماحول میں وہ لوگ ایسے ناموں پر فخر کرتے تھے، ایسے ناموں کو اچھا سمجھتے تھے. تو گویا اینک بدل جانے سے ان ناموں کو سمجھنے کے لیے سوچ اور ذہنیت بھی بدل جائے گی. یہ میں نے مختصر سا آپ کو اس قریش کے لفظ کا پس منظر بتایا ہے.
اب آپ خود سمجھ جائیے، میں چند نام لینے لگا ہوں جو اس زمانے میں رکھے جاتے تھے اور بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ آج کل کے لوگ ان ناموں کا مفہوم اگر عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس ماحول میں وہ نام جب رکھے جاتے تھے تو وہ کس سوچ کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ اس کی مثال ہے کلاب۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ کا نام ہے۔ اسی کی مثال ہے عثمان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثالث کا بھی نام ہے، اور بھی متعدد بزرگوں کے یہ نام ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک مشہور صحابی بھی ہیں۔ حرب، ہا را با، معاویہ، زینب، قریش، ان کے اگر آپ ڈکشنری میں نام دیکھیں تو وہاں ان کے معانی دیکھ کر شاید آپ لوگ وہ چیز محسوس نہ کر سکیں جو وہ لوگ محسوس کرتے ہوئے ان ناموں کو پسند فرماتے تھے۔ یہ میں نے قریش کا لفظی معنی اور اس نام کا پس منظر اور اس نام کو پسند کرنے کی وجہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی ہے۔ باقی ڈیٹیل میں آپ لوگ خود ڈکشنریز دیکھ کر آپس میں ڈسکس کر کے جا سکتے ہیں۔ میں جتنی محتاط گفتگو کر سکتا تھا میں نے کر دی۔ حتیٰ کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا نام، ایک پیغمبر کا نام موسیٰ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کا بھی معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ملے گا آپ کو، لیکن یہ نام کسی خاص پس منظر کے تحت بہت پسندیدہ نام ہے، ہمارے سر پہ بھی قبول ہے، آنکھوں پہ بھی قبول ہے ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ نام رکھا جانا اور اللہ کے ایک پاک پیغمبر کا یہ نام ہونا ہمیں پسند ہے۔ اس گفتگو کا دوسرا پورشن ہے کہ قریش کے فضائل اور مناقب، یہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قریش کا یہ لفظ قرآن میں صرف اسی جگہ استعمال ہوا ہے، پورے قرآن میں کہیں اور یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدیثوں میں یہ نام، یہ لفظ کثرت سے ملتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے، آپ کی قوم کا نام ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند کیا، چن لیا، منتخب کیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ اس حدیث میں قریش کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قریش اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے آگے ان کی جو سلیکشن ہوئی ہے، قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلیکشن۔ تو یہ سلیکشن اپنے زمانے کے لحاظ سے اور ان زمانے کے لوگوں میں سے سلیکشن ہے۔ اس سلیکشن کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے سارے کے سارے پیغمبر ہوئے ہیں۔ پیغمبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطعاً ثابت ہے اور قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، باقی خاندانوں کا منتخب ہونا یہ اس کے اوپر کی باتیں۔ اور بنی اسماعیل میں واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے پیغمبری اور نبوت بنی اسرائیل میں ہوا کرتی تھی۔ اور اس قسم کی باتیں پڑھنے سے اور ایسی احادیث پڑھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ بنی اسرائیل اور لفظ بنی اسماعیل دونوں گویا احادیث سے ثابت ہیں، شرعاً ثابت ہیں، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں. اگر آپ کہیں کسی آدمی کو، کسی مستشرق کو، اورینٹلسٹ کو یہ کہتا ہوا سنیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسماعیل نہیں ہیں، بنی اسماعیل یہ کہاں سے آ گئے، تو اس قسم کے لوگ حدیث کا منکر ہونے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات عالیہ کا باغی ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا جائے. اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کا ذکر کر دینا اور آپ کا شجرہ بیان کر دینا بھی یہاں مناسب لگتا ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح بیان ہوا ہے. وہ جو میں نے اوپر حدیث سنائی کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5938 ہے، 5938. اور یہ جو ابھی سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3851 ہے، 3851. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اور شجرہ اس طرح بیان ہوا ہے: ہوا محمد ابن عبد اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ وہی کلاب جو میں نے نام آپ کو پہلے بتایا تھا، بن مرہ، یہ مرہ نام بھی ایسا ہی ہے، دیکھ لیجئے گا، جو اپنے زمانے کے لحاظ سے رکھا گیا تھا، بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خسیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اس سے اوپر بھی آپ کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام تک دستیاب ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ جہاں تک امام بخاری نے نقل کیا ہے میں نے وہاں تک آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ جو قریش ہیں یہ نظر کی اولاد ہیں جن کا نام میں نے اس شجرے میں لیا. ایک تھوڑا سا پس منظر اور بھی عرض کر دینا مناسب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ شریف کے پاس چھوڑ کر گئے تھے. وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں پیاس کی حالت میں تھے اور وہاں رو رہے تھے، پانی کی ان کو طلب تھی، تو ان کی والدہ نے دوڑ دوڑ کر پانی کو تلاش کیا. وہ حدیث، وہ واقعہ مسلمانوں میں مشہور ہے، حج کے دنوں میں ہمارے علماء خطبہ اس کو کثرت سے بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ صحیح ہے، بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر مذکور ہے، ایک سے زیادہ جگہ پر مینشن ہوا ہے. کعبہ کی ہسٹری بہت لمبی ہے اور قریش خاندان اور بنی اسماعیل کا کعبہ کے پاس آ کے بسنا، رہنا اور وہاں ان کا، اس خاندان کا پھیلنا، اس کی بنیاد وہاں سے پڑ رہی. اور بنی اسماعیل میں سے ہی بنی کنانہ کو چنا گیا تھا اور ان میں سے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا گیا تھا. اس شجرے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جب نظر نامی ہستی سامنے آتے ہیں تو ان سے آگے جو خاندان قریش چلا تو قریش کا خاندان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز مکہ سے رائٹ لیفٹ بعض ضروریات اور حالات کے پیش نظر بکھر گیا تھا. اور قصی بن کلاب جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اوپر جا کے واقع ہوتے ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنے خاندان کے متعدد لوگوں کو جو کچھ مکہ میں ہی تھے اور کچھ بار متفرق ہو گئے تھے ان کو دوبارہ وائنڈ اپ کیا، اکٹھا کیا اور مکہ شریف کے اندر ان کو دوبارہ جمع کیا. یہ لوگ مکہ شریف میں حج کے موقع پر حاجیوں کی خدمت پر لگ گئے اور
بہت بڑی عبادت سمجھتے ہوئے، اور تھی بھی عبادت، لوگوں کی خدمت گزاری کرتے تھے، لوگوں کو کھانا پانی دیتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے میں دور چونکہ جہالت کا تھا تو لوگ بے لباس ہو کر بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن قریش ایسے لوگوں کو جو حج کے لیے آتے تھے اگر وہ بے لباس ہوتے تو انہیں لباس فراہم کرتے تھے۔ اس نقطے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے آنے والے حاجیوں کو لباس تک فراہم کرتے تھے، یہ اس خاندان کی حیا کا ثبوت ہے، اس خاندان کے تقدس کا ثبوت ہے، اور ان کے قدیم دینی اور مذہبی سوچ کا ثبوت۔ آپ پہلے سورۃ فیل کی تفسیر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تھی، اور پھر ابرہ کے پاس اونٹ مانگنے گئے تھے۔ ان کا وہ گڑ گڑا کر دعا کرنا اور اپنی پر اعتماد دعا پر وثوق رکھتے ہوئے کعبہ کو اللہ کے حوالے کر دینا، میں نے کہا تھا کہ ان کی ولایت کا ثبوت ہے۔ تو یہ بات بھی اس کے ساتھ ذرا اٹیچ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ صرف عبد المطلب بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں میں منتقل کیا، اور میں پاک مردوں سے پاک عورتوں میں شفٹ ہوتا ہوا چلا آیا حتیٰ کہ میں اس دور میں پیدا ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے اوپر حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے لوگوں میں سے، سلیکٹ ہوتے ہوئے لوگوں میں سے آگے چلتے آئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ یہ ساری باتیں آپ ذرا ذہن میں رکھتے جائیے، سنتے جائیے، اکٹھے کرتے جائیے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، حدیث میں آتا ہے کہ میرے پورے خاندان میں اوپر آدم علیہ السلام تک کبھی کسی نے برائی نہیں کی، کردار کے حوالے سے کسی کے اندر کبھی کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ جو کعبے کے متولی تھے، لوگوں کے خدمت گزار تھے، حاجیوں کو جو لباس تک فراہم کرتے تھے، ان کو حمص کہا جاتا تھا۔ الحمص، ہا پر پیش ہے، میم ساکن ہے، اور سین پر اگر سکون کریں گے تو حمص پڑھیں گے، ورنہ الحمصو پڑھیں گے۔ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پورے اس خاندان کو جو کعبے کے متولی تھے ان کو حمص کہا جاتا تھا، اور یہ لوگوں کو لباس فراہم کرتے تھے۔ جس کو یہ لباس فراہم نہیں کرتے تھے، یا لباس فراہم نہیں ہو پاتا تھا، یا افورڈ نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسا بندہ پھر عریاں بے لباس ہو کر بھی طواف کرتا ہوا پایا جاتا تھا۔ تو لباس فراہم کرنے والی یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 1665 اور 2954 دو مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آئیے قریش کے کچھ دیگر فضائل اور مناقب کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر جتنا آپ کا خاندان گزرا ہے، میں نے پہلے آپ کو حضرت عدنان تک آپ کا شجرہ نیچے سے اوپر اسینڈنگ آرڈر میں سنایا ہے، اس کو ترتیب سعودی کہتے ہیں، سعود صاد کے ساتھ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو خاندان ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں۔ اب قریش تو ایک بہت بڑا خاندان تھا نا، اس کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان کو بطن کہا جاتا تھا۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نہ ہو، قرابت داری نہ ہو۔ یہ المودت فی القربہ والی آیت جو قرآن میں موجود ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضور کے رشتہ دار پورے کے پورے قریش ہیں، اور وہ جو مودت فی القربہ کا حکم ہے تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ ابن عباس اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کی وضاحت کا اس وقت موقع نہیں ہے، میرا مقصود صرف یہ ہے کہ حضور کا تعلق قریش کے اندر کن کن لوگوں سے ہے۔ قریش کا ہر بطن، ہر قبیلہ، ہر شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نن علی رشتہ رکھتی ہے یا دد علی رشتہ رکھتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جو قریش اب تک موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کے بارے میں لوگ توجہ کم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو قریشی تھے، آپ سمجھتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جتنے مہاجرین تھے سب کے سب قریشی ہیں۔ جو ہجرت نہ کر سکے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے قریش تو وہ بھی ہیں، اسلام تو ان کا بھی ثابت ہے، صحابیت ان کی بھی ثابت ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کی اولادیں بھی تو ہوئیں۔ اس وقت یہ دنیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش خاندان کے لوگ دنیا میں اگر ڈھونڈنے ہوں تو اس وقت ان کی تعداد کوئی انسان مکمل طریقے سے کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اٹا سٹا لگایا جا سکتا ہے، ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بعض لوگ سادات کے نام سے مشہور ہیں، ان کے قریش ہونے میں تو شک کسی کو بھی نہیں۔ بعض لوگ قریشی کے نام سے ہی مشہور ہیں، ان کے بھی قریشی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بن بیٹھے ہوئے ایک الگ ایشو ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں آوان ہیں یہ سب کے سب قریش ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے خاندان، کئی بلوچوں میں ہیں، کھوکھروں میں ہیں، کوئی ملک کہلاتے ہیں، کوئی شاہ کہلاتے ہیں لیکن سید نہیں ہوتے۔ یہ بنیادی طور پر سب کے سب قریش ہیں۔ تو ان کو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ قریشیوں کو ڈھونڈنا چاہیں تو بڑی تعداد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا کلہم من قریش۔ میری امت میں اچھی حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک 12 آدمی خلیفہ نہیں ہوں گے۔ خلیفہ 12 ہوں گے جن کے دور میں حکومت اچھی چلے گی۔ کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ یہ لفظ قریش حضور نے استعمال فرمایا ہے، اور میں نے اس وقت تک دنیا میں جو قریشیوں کی اویلیبلٹی آپ کو بتائی ہے وہ اس وجہ سے بتائی تھی۔ کلہم من بنی ہاشم نہیں فرمایا، فرمایا کلہم من قریش۔ وہ بنی ہاشم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بنی ہاشم کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کی قید نہیں لگائے گی، قریش کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7222 ہے، 7223 بھی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، 4706 نمبر ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت بھی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفۃ کلہم تجتمع الامۃ علیہ۔ یہ دین قائم رہے گا 12 خلیفوں کے زمانے میں، جب تک وہ ہوں گے دین قائم رہے گا۔ پہلی حدیث میں تھا وہ قریش میں سے ہوں گے، اس حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ ان کے زمانے میں میری امت متفق ہو جائے گی، ان کے خلیفہ ہونے پر سب کا اتفاق ہو جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ ان 12 خلفاء جن کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے ان کے لیے لفظ خلیفہ بولا گیا ہے، لفظ امام نہیں بولا گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ سارے کے سارے خلیفہ وہ ہوں گے جو ظاہر اور باطن کے ولی ہوں گے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں ان کو حکومت ملے گی اور متفقہ طور پر وہ حکومت کے سربراہ بنیں گے۔ یہ میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے قریش کا پس منظر، ان کے فضائل اور مناقب رکھنے کی کوشش کی ہے اور سعادت حاصل کی۔ ایک حدیث میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل اللہ قریشن ب7 خلال۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خوبیوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انی فیہم، نمبر 1 میں قریشیوں میں سے ہوں، یہ قریشیوں کی فضیلت ہے۔ وَأَنَّ النَّبُوَّةَ فِيهِمْ، اور مجھے اللہ نے ان کے اندر سے ہی نبی بنایا، یہ ان کی دوسری فضیلت ہے۔
والحجابۃ فیہم، کعبہ کی چابیاں ان میں ہوا کرتی ہیں، ان کے پاس ہوا کرتی ہیں، یہ ان کی تیسری خوبی ہے۔ والسقایۃ فیہم، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ نَصْرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ، چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے خلاف ان کی مدد فرمائی، وہ جو پچھلی سورت کی تفسیر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ 10 سنین لا يعبده غیرهم، پانچویں خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ 10 سال تک یہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے رہے کہ اس دور میں ان 10 سالوں میں ان کے سوا، قریش کے سوا اللہ کی کوئی اور دوسرا عبادت نہیں کرتا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اور ساتویں خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے نام سے سورت نازل کی، سورۃ القریش، ان کے بارے میں سورت نازل کی۔ یہ 7 مختلف خوبیاں ہیں، فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاؤنٹ فرمائی۔ ثم تلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا۔ آگے پوری سورت اس حدیث کے اینڈ پہ لکھی ہوئی ہے، لہذا حدیث کو مکمل کرنے کے لیے تبرک کے طور پر میں اس سورت کو دوبارہ یہاں پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کے حوالے سے۔ حدیث کے الفاظ آخر میں اس سورت کو پڑھنے کے حوالے سے یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، حدیث نمبر 4026 ہے، اور اس حدیث کے تحت البانی نے لکھا ہے کہ حسن لشواہدہ، یہ حدیث حسن ہے، یعنی ٹھیک، ایکسیپٹیبل اور ریزنیبل حدیث ہے۔ لشواہدہ، اس کے بہت سے شواہد بھی موجود ہیں۔ شواہد کا مطلب ہے کہ یہ بہت سے دوسرے وجوہات کے لحاظ سے بھی پرووڈ ہے، ثابت شدہ حدیث۔ اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس سے ریلیٹڈ دلائل موجود ہیں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ لے دے کے بات لفظ قریش پر رہی۔ اب سورت کے اندر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت کے اندر 2 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریشیوں کو 2 سفروں کے ساتھ مانوس کیا۔ مانوس کرنے کا مطلب ہے کہ ایک تو لمبے سفر پر لوگوں کا دل نہیں مانتا، گھر سے نکلا نہیں جاتا، نکلنے کے لیے ہمت ساتھ نہیں دیتی، تو سفر کے لیے آمادہ کرنا اور طبیعت کا سفر پر مائل ہو جانا، یہ ان کے لیے، ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رغبت دی اور ان کے دلوں کے اندر اس سفر کے ساتھ انس ڈالا، تو انس ڈالنے سے ان کے لیے وہ سفر آسان ہو گیا۔ وہ سفر کون سا تھا؟ وہ سردی کے موسم میں یمن کا سفر تھا، اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر تھا۔ اب اگر نقشہ دیکھیں، ورلڈ میپ دیکھیں، عرب شریف کے رائٹ لیفٹ اور سراؤنڈنگز کا میپ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یمن عرب شریف سے مشرق کی جانب سلانٹڈ ہے، اور شام تھوڑا سا کارنر میں مغرب کی طرف۔ سردی میں یمن کا سفر اور گرمی میں شام کا سفر یہ لوگ کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ سردی کا سفر یمن کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ یمن میں موسم گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں یہاں آنا سوٹ کرتا تھا، اور شام کا سفر ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں میں اس طرف سفر کرنا وہ سوٹ کرتا تھا۔ تو سردیوں میں یمن میں آنا تجارت کی غرض سے، گرمیوں میں شام میں جانا تجارت کی غرض سے۔
آگے منڈیاں تھیں، آگے پورٹ تھی ادھر یمن میں، وہ مال کو خریدنے بیچنے لینے دینے میں سہولت فراہم کرتی تھی. وہ تفصیلی ایشو ہے، ہمارے مفسرین نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہوا ہے، اس کی وجوہات بھی بیان کی ہوئی ہیں. میں ان شارٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو علاقوں کا سفر سردی اور گرمی کے حوالے سے ہوتا تھا، اور ان دونوں موسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا بھی ہے. رحلۃ الشتاء، سردی کا سفر، والصیف، اور گرمی کا سفر. علاقے قرآن میں بیان نہیں ہوئے، وہ مفسرین نے بیان کر دیے، اور اس کی وجوہات اور سبب وہ اس صورت کے اندر بھی موجود ہے. وہ کیا تھا؟ الذی فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. تو بھوک میں کھانا دیا، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. بھوک میں کھانا دیا تھا سفر سے مانوس کر کے، خوف میں امن دیا تھا سفر کے اندر امن فراہم کر کے. کسی قسم کے راستے میں لٹ جانے ڈاکہ پڑ جانے کا کوئی خوف ان لوگوں کو نہیں تھا. یہ پرامن طریقے سے تجارت کے لیے جاتے تھے اور واپس بھی آتے تھے. سردیوں میں ادھر جاتے تھے اور گرمیوں میں ادھر جاتے تھے. تو اس سفر میں گویا اللہ نے ان کو دو فائدے دیے. ایک تو ان کو امن میں رکھا، لٹیرے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، بالکل اپنے گھر کی طرح یہ سفر میں کے دوران بھی پرامن رہتے اور سفر کے لیے مانوس رہتے تھے. اور پھر اس سفر کے نتیجے میں ان کو کھانا ملتا تھا. کھانا یا اطعامہ کا لفظ ہے، اس لیے میں کھانے کا لفظ بول رہا ہوں. مراد رزق ہے، کھانا ہی نہیں، کھانے ہوتے تھے، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی تھیں. تو ساری کی ساری کو اللہ کریم اطعام کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے. اس ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن شریف میں کئی جگہ پر لوگوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، بنی اسرائیل کو مختلف مواقع پر اپنے احسانات جتلائے ہیں. انسان کو اللہ نے پیدا ہی فرمایا تو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو کرامت عطا فرمائی، عزت و آبرو والا بنایا ہے. یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک اعزاز ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی ہمدردی اور ہر کسی مسلمان کا بھلا سوچنا، مختلف حالات میں پریفرنس، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا سبق قرآن کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے الفاظ سے دیا گیا کہ انسان بنیادی طور پر بیسیکلی کرامت والا ہے. اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے، تمام مخلوقات پر اس کو برتری عطا فرمائی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو آزمانا چاہا تو اس کی غرض سے ہم نے اس کو سننے کی طاقت بھی دی اور دیکھنے کی طاقت بھی دی. یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کی صفتیں ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. اور یہاں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے. اللہ نے اپنی خاص دو صفتیں ہیں جو انسان کو عطا فرمائی. انہی صفتوں کی وجہ سے انسان بڑی ممتاز ہستی ہے. سن لینا اور دیکھ لینا، اور عام آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے سنتے جانور بھی ہیں، لیکن ان دو چیزوں کا قلب کے ساتھ، عقل کے ساتھ جو ریلیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ دو چیزیں انسان کے اندر دوسری چیزوں کی نسبت فائق ہو جاتی ہیں یا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اسی طرح
اللہ تعالیٰ جل شانہ بنی اسرائیل کو احسان یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمہارے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو احسان یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی آیت ایک اور جگہ پر بھی قرآن شریف کے سٹارٹ میں پہلے پارے کے آغاز میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، الفت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ پہلی آیت سورۃ بقرہ کی 47 آیت تھی، اور یہ آیت سورۃ آل عمران کی 103 نمبر آیت۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے برابر کیا اور پھر تجھے اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب کیا، مرکب کیا، کمپاؤنڈ کیا۔ یہ سورت انفطار کی آیت نمبر 6، 7، 8، 3 آیتیں۔ اور ایک سورت تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، سورت الرحمن، وہ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ساتھ لبریز ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت میں پوری کی پوری صورت میں انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بار بار یاد دلایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم ڈائریکٹلی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ میں نے بہت سی آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے اللہ کی نعمتیں رکھی ہیں۔ کچھ لوگ صحیح مطالعہ کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پہ احسان جتلایا ہے اور کوئی احسان نہیں جتلایا۔ ایسے دوستوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کریکشن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ احسانات جتلائے ہیں، پوری سورۃ الرحمن کو تو کم از کم فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وہ دوست اللہ کا احسان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا احسان ہے، اور احسان صرف احسان نہیں، تمام احسانوں سے بڑا احسان ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک اللہ نے ہدایت پہنچائی۔ انسان کو دنیا میں بہت ساری ضروریات لاحق ہیں، لیکن اس صورت کے اندر دو مین ضروریات کا ذکر کیا گیا، امن اور معیشت۔ بندے کا ماحول پر امن ہو تو ذہن میں ٹینشن نہیں ہوتی، یہ جو امن نہ ہو تو پھر خوف ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر غربت ہو تو پھر بھوک ہوتی ہے۔ اگر معاشی طور پر اکنامکلی انسان سٹرانگ ہو، مضبوط ہو، اور امن کے حوالے سے وہ پر امن ہو، اس کو کسی قسم کا خوف، ٹینشن، پریشر نہ ہو، وہ مانوس ہو، آپس میں محبتیں ہوں، سفر اور حضر میں انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، تو کسی بھی ایریا میں، علاقے میں رہتے ہوئے یہ دو سہولتیں اگر بندے کو میسر ہوں تو ایسا بندہ
دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتا ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. یہ مین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ٹینشن کا سبب بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا پرٹیکولرلی اسی لیے ذکر کیا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کے لیے امتحان ہوتی ہیں, مصیبت ہوتی ہیں, جو ٹینشن کا سبب بنی رہتی ہیں. پھر ان احسانات کو جتلا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو توجہ دلائی ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں خوف میں امن دیا اور بھوک میں کھانا دیا. تو یہ احسان جتلا کر اللہ تعالیٰ متوجہ کس طرف کرنا چاہتا ہے, یہ بات اس سورت کا خلاصہ ہے. اس سورت کے نازل کرنے کا اصل مقصد ہے کہ یہ سورت نازل کر کے صرف قریش کے مناقب بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قریش کے مناقب کو ضمناً یا ان کا نام لے کر ان کی شان بیان کر کے, نام لینا بھی تو شان ہے, جیسے حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے نام کی پوری صورت نازل ہونا بھی ان کی شان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اس صورت کے اندر ٹارگٹ کیا ہے, مقصود کیا ہے, وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں بیان کر کے احسان جتلا کر اس جگہ پر ہو یا قرآن کے کسی اور موقع پر ہوں, وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہو یا دوسرے مقامات ہوں, اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے وجود کی طرف توجہ دلائی جائے کہ تمہارا خالق و مالک کوئی ہے جو تمہیں یہ نعمتیں فراہم کر رہا ہے. تم دیکھو یا نہ دیکھو, دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو, اور اے انسان تو اگر مانے یا نہ مانے, پس پردہ تجھے نظر نہ آنے کے حوالے سے میں پس پردہ کہہ رہا ہوں. کوئی تمہاری ان نون ہستی ایسی ہے, انفیلیبل ہستی ایسی ہے جس کو تم محسوس نہ کرتے ہوئے بھی محسوس کر سکتے ہو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایتھیسٹ ملحد کے ساتھ مناظرہ ہوا. امام فخر الدین رازی نے وہ مناظرہ بیان کیا اپنی تفسیر کبیر میں. آپ نے اس سے جب بات کی تو وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, کہتا تھا اللہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں, سمندری تجارت کرتا ہوں. فرمایا تم نے کشتی پہ جب سفر کیا تو کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی کسی طوفان میں پھنس گئی ہو؟ اس نے کہا ایسا ہوا ہے. آپ نے پوچھا بے بس ہونے والا منظر بھی ہوا؟ اس نے کہا جی بالکل میں بے بس ہو گیا تھا. فرمایا اس وقت تمہارا ذہن کسی ایسی شخصیت, کسی ایسی ہستی, کسی ایسے وجود کی طرف منتقل ہوا تھا کہ کاش اس وقت کوئی ہوتا جو مجھے بچاتا؟ اس نے کہا جی واقعی میرا ذہن ادھر گیا تھا کہ کاش اب اس وقت کوئی ہوتا جو مجھے بچاتا. نہ والد ہے, نہ والدہ ہے, نہ بھائی ہے, نہ دوست ہے, پاس کوئی بھی نہیں ہے, میں تنہا ہوں, کشتی میں ہوں, معاشی سفر میری مجبوری ہے, کاش کوئی ہوتا جو مجھے اس وقت بچاتا. فرمایا ذالک الہک الذی تضرعت الیہ فی ذالک الوقت, اس وقت جو تمہارا ذہن جس طرف گیا تھا وہی تمہارا خدا ہے, وہی تمہارا رب ہے, جس کی طرف تم لاچار ہو کر اس وقت لپکے تھے. تم محسوس نہیں کر رہے, تمہارا ذہن ادھر جا نہیں رہا, تم نہ مان کر بھی مان چکے ہو کہ وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی طرف انسان کا ذہن اس وقت منتقل ہوتا ہے جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی طرف ذہن جاتا ہی جاتا ہے. ویسے میں اپنے بھائیوں بہنوں کو جاتے جاتے آپ کی اپنی زندگی کے حوالے سے ایک اہم گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک سہارے ہوتے ہیں نا اس وقت تک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پراپر لنک بنتا ہی نہیں. اللہ کے ساتھ بندے کو جڑنا ہے تو سہارے چھوڑ دینے سے ہی بندہ اللہ سے واصل ہوتا ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوصیہ میں ارشاد فرماتے ہیں
یا بنیہ اے میرے بیٹے، سد الباب دروازہ بند کر دے، وقت الاسباب اسباب کو چھوڑ دے، وجالس الوہاب اور رب کے پاس بیٹھ جا، وہاب کے پاس بیٹھ جا، یقلک من غیر حجاب وہ بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہوتے ہی نہیں تو وہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ باقی دوستوں سے مدد لینا، بزرگوں سے مدد لینا وہ جائز ہے، میں بات اللہ کے ساتھ واصل ہونے کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب اللہ سے وصل اختیار کرنا ہو تو پھر سہارے چھوڑنا پڑتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے شاید بعض پنجابی بھی سمجھتے ہوں، تو میں ایک شعر میاں صاحب کا عرض کر دیتا ہوں۔ میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے، ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے سیف ملوک، اس میں وہ فرماتے ہیں دھیاں پتر بھیڑا بھائی تے وچھڑ سنگوں ساتھوں، بیڑی روڑ اسباباں والی عشق ندی دے ٹھاٹھوں۔ میں ایک بات ریپیٹ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، میں اس صورت کی تفسیر میں ایک صوفیانہ نقطہ پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق اللہ کی توحید اور بندے کے اللہ کے ساتھ جڑ جانے اور واصل ہونے سے ہے۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ جائز ہے۔ بات تو عوام اور خواص کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈفرنس ذہن میں رکھیں۔ دوسرا نقطہ احسانات جتلانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اس سے اگلا سٹیپ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا، کہ جب تیرا معبود موجود ہے، جسے تو مشکل میں پکارتا ہے وہ موجود ہے، سارے کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اس وقت یاد آتا ہے وہ موجود ہے، تو تیرا اس کے ساتھ یہ کنسرن اس چیز کا ثبوت ہے کہ پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب عبادت کا حقدار وہی ہے تو اس کا عبادت کا حقدار ہونا اس سینس میں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا عبادت کا حقدار وہ ہے تو چھوٹے چھوٹے خدا نخواستہ یہ بھی ہوں، اصل وہ ہے تو غیر اصل کوئی اور بھی ہو، ہائیسٹ وہ ہے تو اس کے نیچے اس کی عطا کے ساتھ کوئی اور بھی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو توحید کے یہ 3 سٹیپ ہیں، اللہ ہے، وہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، جب وہ عبادت کا حقدار ہے تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، یہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے، کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، پہلے یہ الفاظ ہیں لا الہ، اور ہے تو ایک ہے الا اللہ، تو یہ تقدم اور تاخر، یہ لا الہ کی پریارٹی، اور پھر اس کے بعد الا اللہ کا ورود۔ یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو 3 نقطے ہم نے عرض کیے ہیں ان میں سے تیسرا پوائنٹ جو ہے بات اس پہ آ کے ختم ہوگی، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ تمام انبیاء کا پیغام رہا ہے، ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے، ہر صوفی ہر ولی کا یہ پیغام ہے، اور تصوف کا تو موضوع وہ ہے ہی توحید، اللہ سے بندوں کو جوڑنا، اور یہی اس سورت القریش کا بھی حتمی مقصود ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سارے پس منظر کو اٹھا کر بات کو اس طرف ڈال کر اپنی توحید کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔